خذوا على يديه قبل أن تجتمع عليه العرب فإن أسلمتموه إذا زللتم فإن منعتموه قتلتم. قال أبو طالب والله لنمنعه ما بقينا. ثم انصرف الجميع. وقال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق ومحاسن الأفعال، أو كما قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. محترم حاضرین، عزیز بزرگ اور بھائیو، آج 9 ستمبر 2022 10 صفر المظفر 1444 ہجری کا یہ جمعۃ المبارک ہے. اللہ جل شانہ نے دنیا میں آخری نبی، انسانوں کی ہدایت کا رہنما، وہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا ہے. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں اپنے نبوت کے اعلان کے بعد اپنی قوم کے تمام افراد سے انفرادی طور پر بھی رابطہ رکھا، اجتماعی طور پر بھی ان سے رابطہ رکھا. انفرادی طور پر گفتگو کے ذریعے، بات چیت کے ذریعے، کلام اور مکالمے کے ذریعے آپ نے اپنی دعوت ان تک پہنچائی، اپنا پیغام ان تک پہنچایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دینی اور اجتماعی معاملات پر اس خطبے سے جو چیز ہمیں پتہ چلتی ہے، جو 3 سال بعد آپ نے اوپنلی علی الاعلان خطبہ دیا صفا پہاڑی پر چڑھ کے، تو آپ نے قوم کے اندر ایک ڈیبیٹ چلائی، ایک مکالمہ پیدا کرنے کی کوشش کی، قومی اور اجتماعی مسائل پر سب کو گفتگو کرنے کی دعوت دی کہ آؤ مل جل کر اللہ کا دین سمجھیں، اللہ کا علم حاصل کریں. اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کلام کی، گفتگو کی، مکالمے کی بنیاد ڈالی. اب نبوت کا پہلا ہدف وہ دنیا میں نفرت سکھانا نہیں ہے، بلکہ غلط چیزوں کے بارے میں ان کے ذہن کو ابھارنا، ان کی عقل کو اپیل کرنا، اس کے حوالے سے دلائل اور گفتگو سے بات چیت کرنا، کون سی چیز صحیح اور کون سی غلط ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خطبے کی اہمیت ہمارے لیے کیا سمجھ میں آتی؟ گزشتہ جمعے میں آپ نے وہ خطبہ سنا کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پہاڑی پر چڑھ کر ساری قوم کو جمع کر کے ان کو مختصر سا خطاب کیا. اب یہ خطاب یہ تمام لوگوں کے لیے، یہ تمام لوگوں کو یہ دعوت حق تھی، یہ ندائے حق تھی. اس سے پتہ چلا
کہ سب سے پہلا کام حق کی آواز لگانا، حق کی صدا بلند کرنا، اس کی طرف ندا دینا، اس کی طرف دعوت دینا، اس ندا کی طرف لوگوں کو بلانا، اس آواز حق کی طرف لوگوں کو پکارنا۔ یہ ہمیں اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں معاشرے میں، لوگوں میں، عوام میں کون سی بات پہنچانی ہے، حق بات پہنچانی ہے، سچی بات پہنچانی ہے۔ دعوت حق کو ہم نے دنیا میں قائم رکھنا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت حق کو اپنی نبوت کا سب سے بڑا منصب قرار دیا کہ آپ نے اپنے معاشرے میں حق کی آواز کو بلند کیا، سچی بات کو بلند کیا، صحیح پیغام ان تک پہنچایا، اور اس ندا کو اس آواز کو ان کے کانوں تک پہنچایا۔ اب کانوں تک آواز پہنچانا یہ ایک بنیادی فریضہ ہے، یہ ندا دی جاتی ہے، یہ آواز لگائی جاتی ہے، یہ پیغام حق انسانوں کے اندر یہ پہنچایا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ جل شانہ اتمام حجت بھی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ نہیں کہ حق بات سمجھتا نہیں ہے ہر انسان کے اندر صلاحیت، پیدائشی طور پر اللہ نے ہر انسان کو عقل سے نوازا ہے، لہٰذا وہ حق اور باطل میں فرق کرے، لیکن انسان کبھی مجبوریوں کا شکار ہو جاتا ہے، دباؤ میں آ جاتا ہے، مسائل کا شکار ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اللہ جل شانہ نبی بھیج کر، رسول بھیج کر، مشکل حالات میں، دباؤ کے حالات میں وہ اللہ کا پیغام انسانوں کے سامنے پیش کرتے ہیں اور کسی کے دباؤ بھی نہیں آتے۔ اب پہلی چیز وہ عمل کی اہمیت ہے، دعوتی عمل، کہ کسی قوم کو دعوتی عمل کے ذریعے سے ان کو پچھلے دور سے نکالا جائے گا، تو دعوتی عمل کی بڑی اہمیت ہے۔ اب دعوت دینے والا دعوت حق پر ابھارنا یہ دوسرا بڑا فریضہ ہے کہ آپ کسی کو سچی بات بتائیں، حق بات بتائیں۔ یہ کلمہ حق بتانا، کلمہ حق سمجھانا یہ نبیوں کی شان ہے، اور نبیوں پر ایمان رکھنے والوں کی بھی یہی شان ہے کہ وہ دنیا میں ہمیشہ کلمہ حق کے ساتھ زندگی بسر کریں گے۔ ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا مرنا جینا، ان کا چلنا پھرنا، ان کی زندگی کا سارا عمل وہ اسی کے ارد گرد گھوم رہا ہے کہ انہوں نے دعوت حق کو، کلمہ حق کو انہوں نے سر بلند رکھنا ہے، اس کی آواز لگائے رکھنی ہے، اس کی دعوت دیتے رہنا ہے، اس کا تعارف کراتے رہنا ہے، اس کا پیغام پہنچاتے رہنا ہے۔ لہذا اللہ کے پیغمبر پہلے سے یہ کام کر رہے تھے، لیکن اب اگلا حکم تھا کہ اب آپ اس کی تشہیر کریں، اس کو علل اعلان بیان کریں، سب لوگوں کے سامنے واضح طور پر اس کو اوپنلی اب بیان کریں، ہر ایک کے کان میں یہ آواز پہنچے۔ لہذا اللہ کے پیغمبر اس آواز کو لگانے کے لیے کیوں کھڑے ہوئے؟ انہوں نے اپنی ذمہ داری سمجھی کہ یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں اپنی اس قوم کو یہ سچی اور حق بات پہنچاؤں، یہ میرا اخلاقی فرض ہے، یہ میرا اجتماعی فرض ہے۔ میں اس معاشرے میں رہتا ہوں، اس قوم کے اندر رہتا ہوں، اس معاشرے کے اندر رہنے کی وجہ سے اس معاشرے کو قائم رکھنا، اس کو باقی رکھنا، اور معاشرے باقی رہتے ہیں حق کے ساتھ، باطل کے ساتھ نہیں باقی رہتے۔ باطل تو نام ہی ہے ٹوٹ جانے والی چیز، اور حق نام ہے ثابت رہنے والی چیز، قائم رہنے والی چیز، باقی رہنے والا۔ اب معاشرہ قائم رہے، یہ اجتماع چلتا رہے، یہ ہمارا نظام حیات یہ قائم اور دائم رہے۔ لہٰذا اللہ کے پیغمبر
اپنی یہ اجتماعی اور اخلاقی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ کسی سے کوئی پائی پیسہ نہیں لینا، کوئی مزدوری نہیں لینی، کوئی پیسے نہیں اکٹھے کرنے، کوئی لالچ نہیں ہے کسی سے۔ اس لیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قرآن پاک دوسری جگہ آپ کی ان ذمہ داریوں کو بیان بھی کرتا ہے۔ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، کہہ دیجئے میرے پیغمبر میں تم سے نبوت کی ذمہ داری پر، یہ پیغام حق سچی بات تم تک پہنچانے میں تم سے کوئی بدلہ اور مزدوری نہیں مانگتا، میں اجرت پر کام نہیں کرتا۔ یہ کام اجرت والا نہیں ہے کہ ہم کسی کے ملازم بن کر کام کریں گے۔ یہ دعوت حق کا کام، یہ اجرت اور مزدوری کا کام نہیں ہے، کسی سے پیسے لے کر کرائے پر کام کرنا۔ آج دنیا میں لیڈر، علم والے لوگ کرائے پر کام کرتے ہیں، تنخواہوں پر کام کرتے ہیں۔ یہ تنخواہ، اس کو بنیاد سمجھنا کہ یہ ہماری اس محنت کا بدلہ ہے، یہ تو بالکل غلط بات۔ ہاں جو لوگ علمی کام کر رہے ہوں، قرآن پڑھا رہے ہیں، ان کی ضرورتیں ہیں، لہٰذا ان کی ضرورتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے جو قرآن اور دین کی تعلیم پر ایمان رکھنے والے لوگ ہیں اور حکمران ہیں، وہ ان کی ضرورتوں کا بندوبست کریں گے۔ یہ اس علم کی امانت کا یہ پیسہ نہیں ہے، اس کی تعلیم کا پیسہ نہیں بن سکتا۔ لہذا اللہ کے پیغمبر یہ نبوت کی ڈیوٹی، یہ بغیر اجرت اور مزدوری کے اس پر کام کرتے ہیں۔ لہذا جو لوگ کرائے کے ہیں وہ دنیا سے کسی سے پیسہ لے کر کام کرتے ہیں۔ آج کہتے ہیں بکاؤ مال۔ وہ امریکہ کا اٹارنی جنرل کہتا تھا کہ مسلمان وہ 10 درہم، کیوں جی کیا کہا تھا اس نے؟ ہاں، یہ 10 درہم میں، $10 میں یہ اپنی ماں بیچ دیتے ہیں مسلمان۔ اب یہ بکاؤ مال بن گیا۔ مسلمانوں کا تعارف آج دنیا میں کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ یہ بکاؤ مال، جو ان کو خرید لے، جو ان کی قیمت لگا دے۔ ایک مسلمان کے ایمان کی، اس کے ضمیر کی کوئی چیز قیمت نہیں بن سکتی دنیا کی۔ دنیا کی کوئی چیز ایک مسلمان کے ایمان کی، اس کے ضمیر کی آواز کی کوئی چیز قیمت نہیں بن سکتی۔ لہذا یہ انمول چیز جس کا مول لگایا نہیں جا سکتا، اور جس نے مول لگا لیا اپنی دعوت پر، اپنے ایمان پر، کلمہ حق پر اس نے اپنی قیمت لگا لی، اس کا نبی سے کیا تعلق ہے؟ رسول سے کیا تعلق ہے؟ تو فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا خطبہ عام مکہ مکرمہ میں جو دیا، وہ سیرت کی کتابوں میں اس کے مختلف انداز ہیں، مختلف الفاظ ہیں۔ معلوم ہوتا ہے یکے بعد دیگرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی موقعوں پر یہ خطاب کیا ہے۔ اس لیے خطبے کی نوعیتیں ایک دوسرے کے ساتھ ملتی جلتی ہوئی ہیں۔ جس طرح آج کے جو خطبہ آپ کے سامنے پیش کرنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی دعوت کے لیے، اللہ کی طرف بلانے کے لیے، دین حق کی طرف بلانے کے لیے، دعوت حق کے لیے جو پہلا خطاب اور پہلی دعوت دی، وہ کیا چیز تھی؟ فرمایا جمع قومہ، آپ نے اپنی قوم کو جمع کیا۔ اس لیے پیغمبر اپنی قوم کے اندر رہتا ہے، قوم کے ساتھ رابطے میں رہتا ہے، قوم کے ساتھ رہتا ہے، قوم سے الگ تھلگ نہیں رہتا۔ وہ لیڈر جو قوم الگ ہو اور وہ الگ رہتے ہوں، نہ ان کے محلوں سے گزرے، نہ ان کے شہروں سے گزرے، نہ ان کی مجلسوں سے گزرے، نہ ان کی گلیوں سے گزرے، ان کا قوم کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ وہ قوم کے کون سے رہنما ہے؟ قوم کے رہنما تو وہ ہیں قوم کے اندر رہتے ہوں، قوم کو جمع کر سکتے ہوں، قوم کو قریب ترین رہنے والے لوگ ہوں۔ لہذا اللہ کے پیغمبر نے جمع قومہ، اپنی قوم کو جمع کیا۔
براہ راست۔ وحمد اللہ، سب سے پہلے جمع کرنے کے بعد اللہ کی تعریف بیان کی، اللہ کا تعارف کروایا، اس کی نعمتوں کا تذکرہ کیا۔ وَأَثْنَىٰ عَلَيْهِ، اور اللہ کی ثنا، بزرگی، عظمت اور جلال اور اس کی کبریائی، اس کی طاقتوں کا اظہار کیا۔ اور پھر اس کے بعد کچھ جملے ان کے ذہنوں کو قریب کرنے کے لیے، اب دعوت جن کو دی جائے گی تو ان کو اپنے قریب کیا جائے گا اور ان کو کچھ مسئلہ سمجھایا جائے گا۔ فرمایا ان الرائد لا یکذب اہلہ، قوم کا جو لیڈر ہے، قوم کا رہنما ہے، قبیلوں کا جو درد رکھنے والا ہے، وہ اپنے قبیلے، قوم اور خاندان سے جھوٹ نہیں بولتا۔ فرمایا میں ساری دنیا سے اگر جھوٹ بولوں، ما کذبتکم لو کذبت الناس جميعا ما کذبتکم، اگر ساری دنیا سے بھی جھوٹ بولوں لیکن میں اپنی قوم سے جھوٹ نہیں بول سکتا۔ دنیا میں کوئی قوم، کسی قوم کا رہنما اپنی قوم سے کبھی جھوٹ نہیں بولے گا۔ اب یہ قومی مسائل میں قوموں کے رہنما اپنی قوم کے سامنے حق بات ہمیشہ کھول کر رکھتے ہیں۔ جو اپنی قوم سے دھوکہ کرتا ہے وہ قوم کا لیڈر، سردار اور رہنما نہیں ہو سکتا۔ یہ دور جاہلیت میں مانی ہوئی بات تھی۔ آج ہمارے لیڈر اپنی قوم سے جھوٹ بولتے ہیں، دوسروں سے تو جھوٹ بولتے ہی بولتے ہیں، اپنی قوم سے سب سے زیادہ جھوٹ بولتے۔ فرمایا وَلَوْ غَرَرْتُ النَّاسَ جَمِيعًا مَا غَرَرْتُكُمْ، اگر بالفرض والمحال، یہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ میں کسی کو دھوکہ دوں، ایسا نہیں، لیکن سمجھانے کے لیے اگر میں دنیا والوں کو دھوکہ دوں لیکن تمہیں میں کبھی دھوکہ نہیں دے سکتا، کیونکہ تمہاری زندگی اور میری زندگی آپس میں جڑی ہوئی ہے، ہمارا خاندان ایک ہے، اس لیے میں اپنے آپ کو کیسے نقصان پہنچاؤں گا۔ فرمایا جب یہ تم نے سمجھ لیا، اب میرا اگلا پیغام سنو، اور وہ پیغام کیا ہے؟ واللہ الذی لا الہ الا ہو، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں سب کی جانیں ہیں اور وہی سب کا الہ اور معبود ہے، جس کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی حاکم نہیں۔ انی لرسول اللہ الیکم خاصۃ، میں تمہارے لیے خاص طور پر اللہ کا نمائندہ اور رسول بن کر آیا ہوں۔ اب یہ قریش کی طرف رسول اللہ کی اور عرب کی طرف یہ پہلی بعثت ہے، بعثت خاص۔ اللہ نے آپ کو قریش کی سعادت کا ذمہ دار بنا کر بھیجا کہ آپ نے ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی اس نسل کو دنیا میں قوموں کی رہنمائی کی اہلیت کے منصب پر فائز کرنا ہے۔ ان کے اندر کی ان خرابیوں کو جو عقیدے کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، سیاست کے اعتبار سے، معیشت کے حوالے سے، مالی لین دین کے حوالے سے، جو خرابیاں بھی ان کے اندر آ گئی ہیں، ان خرابیوں کو دور کر کے آپ نے ان کو یہاں سے نکالنا ہے۔ فرمایا انی رسول اللہ علیکم خاصۃ، میں تم کے لیے اللہ کا رسول خاص طور پر اللہ کا نمائندہ بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ وَإِلَى النَّاسِ كَافَّةً، اور دنیا کی ساری قوموں کے لیے، سارے لوگوں کے لیے بھی میں رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ اب تم پہلے تیار ہو گئے، اب تمہارے واسطے سے دنیا کی ساری قوموں کو میرا پیغام پہنچے گا۔ اب رسول اللہ کا پیغام دنیا کی ساری قوموں کو کس نے پہنچایا؟ وہ آپ کے صحابہ نے پہنچایا، قریش نے پہنچایا، عربوں نے پہنچایا۔ اب ان کو تیار کیا اور پوری دنیا تک رسول اللہ کی دعوت لے کر گئے، پیغام لے کر گئے۔ آج دنیا کی قوموں کو رسول اللہ کی دعوت کا کیا پتہ ہے؟ اللہ کے رسول کیا پیغام سنانے کے لیے آئے تھے؟ مسلمان کو نہیں پتہ، یہ کافروں کو کیا بتائے گا، غیر مسلموں کو کیا بتائے گا؟ تو اللہ کے پیغمبر نے پہلا خطاب اپنی مشن اور دعوت کا دیا کہ میں دنیا میں تمہیں ایک اللہ کی وحدانیت، توحید کی دعوت دینے کے لیے آیا ہوں، عدل کی دعوت دینے کے لیے آیا ہوں۔
حرمتوں کو قائم رکھنے کی دعوت دینے کے لیے آیا ہوں۔ اب سنو کہ میرے پیغام کو سمجھ جاؤ گے تو تم اب اپنی زندگی کے تصورات بدل لو گے۔ جب دین حق کی دعوت قبول کرو گے تو تمہارے یہ منفی تصورات، یہ تمہارے برے خیالات جس نے تمہیں گھیر رکھا ہے، جن کی وجہ سے تم زندگی کی خرابیوں میں، گناہوں میں مبتلا ہو گئے ہو، تم ان سے نکل آؤ گے۔ اب میرا پیغام سنو، میں تمہیں کیا سمجھانا چاہتا ہوں۔ واللہ لتموتن کما تنامون، ایک تو یہ تصور قائم رکھو تم دنیا میں ہمیشہ نہیں رہو گے، تم پر موت نے آنا ہے۔ دعوت توحید کے ساتھ مرنے کے بعد اٹھائے جانے کا پیغام، یہ بھی نبی کی دعوت کا حصہ ہے۔ آخرت پر ایمان، مرنے کے بعد اٹھائے جانا، اور فرمایا اس کی روزانہ تم مثال دیکھتے ہو۔ واللہ لتموتن کما تنامون، جس طرح تم روزانہ سوتے ہو اور روزانہ سوتے ہو تو مر جاتے ہو اور پھر صبح اٹھ جاتے ہو، اسی طرح تم مر جاؤ گے اور دوبارہ تمہیں قیامت کی صبح کو اٹھایا جائے گا۔ وہ دن بھی آ رہا ہے جس دن تم سب کو جمع کیا جائے گا، انصاف کا دن۔ توحید کا اگلا تقاضا وہ عدل اور انصاف کے قیام کا ہے۔ دنیا میں ہم توحید کو مانتے ہیں تو اللہ جل شانہ کو ماننے کا مطلب کیا ہے؟ وہ الہ ہے، وہ معبود ہے۔ وہ الہ اور معبود ہو کر کرتا کیا ہے؟ وہ عدل قائم کرتا ہے۔ اس لیے عدل کے دن کا تصور دیا، مالک یوم الدین، انصاف کے دن کا مالک۔ فرمایا وَلَتُبْعَثُنَّ كَمَا تَسْتَيْقِظُونَ، جس طرح تم روزانہ اٹھتے ہو اسی طرح تم اس دنیا کی ختم پر تم سب کو ایک دفعہ اٹھایا جائے گا۔ اب سارے لوگ مریں گے تو اپنی اپنی ترتیب سے، لیکن قیامت کے دن سب لوگوں کو ایک دفعہ اٹھایا جائے گا، سب لوگ ایک دفعہ اٹھیں گے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، سور پھونکا جائے گا۔ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، وہ اپنے رب کی طرف اپنی قبروں سے اپنی مٹی جھاڑتے ہوئے دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ یہ پہلا سور پھونکا جائے گا تو سب لوگ اپنی قبروں سے اٹھ کھڑے ہوں گے، اللہ کی طرف سے آواز آئے گی، ندا آئے گی، اس ندا کو کوئی نہیں جھٹلا سکے گا۔ اللہ کی طرف سے جب یہ آواز آئے گی اٹھو، سور پھونکا جائے گا، سب اس آواز کو لبیک کہیں گے۔ اللہ کا منادی وہ آواز بھی دے گا، اور ایک اللہ کا منادی اور رسول دنیا میں پیغام حق اور پیغام دین دیتا ہے، اور میں اس کو کیوں نہیں قبول کرتے ہو؟ جس سے تمہاری زندگی کے روزانہ کی ہر عمل کی تبدیلی کی بنیاد وابستہ ہے۔ فرمایا وَلَتُحَاسَبُنَّ بِمَا تَعْمَلُونَ، تمہیں اٹھانے کا مقصد ہے تمہارا حساب کتاب لیا جائے گا، تمہارا احتساب ہوگا، تم نے دنیا میں کیا کیا عمل کیے، کہاں کہاں وقت گزارا ہے، کیا کیا کردار ادا کیا ہے۔ وَلَتُجْزَوُنَّ بِالْإِحْسَانِ إِحْسَانًا، اور پھر یہ احتساب کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف سزا ہے، فرمایا نہیں، جس نے نیکی کا کام کیا اس کو نیکی کا بدلہ دیا جائے گا، اور وَبِالسُّوءِ سُوءًا، جس نے برا کیا اس کو برا بدلہ اور برا انجام دیا جائے گا۔ اور فرمایا پھر اس کے بعد کیا ہوگی، وَإِنَّهَا لَجَنَّةٌ أَبَدًا وَلَنَارٌ أَبَدًا، پھر اس کے بعد ہمیشہ کی جنت اور کامیابی ہے، اور پھر اس کے بعد یا ہمیشہ کی ناکامی۔ اب دیکھو، فَتَكَلَّمَ الْقَوْمُ كَلَامًا لَيِّنًا، لوگوں نے گفتگو سنی، آپس میں اس میں بات چیت کی۔ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا سمجھانا چاہتے ہیں، یہ کیا بات بتانا چاہتے ہیں، ان کا مشن کیا ہے، ان کا مقصد کیا ہے۔ اور رسول اللہ کی اس دعوت پر قوم نے آپس میں گفتگو شروع کر دی۔ فَتَكَلَّمَ الْقَوْمُ كَلَامًا لَيِّنًا، لوگوں میں آپس میں نرم گفتگو اور کلام شروع کر دیا۔ آپ نے ایک بات شروع کروائی کہ تمہاری زندگی کیسے گزر رہی ہے، یہ تم شرک کی طرف چلے گئے، کفر کی طرف چلے گئے، غلطیوں کی طرف چلے گئے، ظلم کی طرف چلے گئے۔ اب یہ تم اپنی زندگی پر غور کرو، تمہیں اٹھایا جائے گا،
تم سے پوچھا جائے گا، تمہیں تمہاری غلطیوں کا بدلہ دیا جائے گا۔ اب نیکی اور بدی کا تصور قائم کروایا پہلے خطاب میں، پورے دین کا پورا تعارف کروایا، دین کے سارے عقائد کے اعتبار سے، دین کے تمام عقائد، توحید کا عقیدہ، رسالت کا عقیدہ بھی، اللہ کی طرف سے آنے والے احکامات الہی وحی کا عقیدہ بھی، اسی طرح آخرت کا عقیدہ بھی، نبیوں اور رسولوں پر ایمان لانے کا عقیدہ بھی، دین کے تمام بنیادی عقائد، ان سب کا پہلے خطاب میں اللہ کے پیغمبر نے ایمانیات کا تعارف کروایا۔ آج ہم اپنے بچوں کو بھی ایمانیات کا تعارف نہیں کرواتے، جو ایمان کا تعارف کروا سکتے ہیں ان کی مجلس میں وہ آتے ہی نہیں۔ آج پوری قوم کا یہ حال ہے کہ کسی نے دین اور ایمان کے اعتبار سے دین کا مکمل تعارف حاصل ہی نہیں کیا۔ نسلی مسلمان ہیں، مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں، دین سمجھا کچھ بھی نہیں ہے کسی نے بھی۔ کلمہ پڑھتے ہیں اور کلمے کا معنی اور مطلب کتنا سیکھا ہے، کسی سے کتنا پوچھا ہے۔ اب علماء کہتے ہیں ہمارے پاس بھی وقت نہیں، پوچھنے کے لیے آئے گا تو بتائیں گے جی۔ اسی طرح درس کے حلقے لگتے ہیں، گفتگو کی جاتی ہے، لیکن ہمارے پاس اس میں بیٹھنے کے لیے وقت ہی نہیں ہے، ہم مصروف لوگ ہیں۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے معاشرے میں یہ گفتگو چلا دی۔ اب اس کے بعد فرمایا اب یہ بات چلی تو سب سے پہلا ریئیکشن، سب سے پہلا رد عمل ابو لہب نے دیا، جو آپ کے خاندان کا سب سے پہلے ووٹ کھڑا ہوا، جس طرح سابقہ بھی کہا تھا۔ فرمایا فتکلم القوم کلاما لینا غیر عمہ ابی لہب، ابو لہب نے سخت رد عمل دیا اور اس نے کھڑے ہو کر کہا قوم کو، فرمایا خذوا علی یدی، اس کے ہاتھ پکڑ لو، اس کو گفتگو مت کرنے دو، اس کو معاشرے میں اس دعوت کو مت چلنے دو، اس پیغام کو لوگوں تک مت پہنچنے دو، اس کی راہ میں رکاوٹ ڈالو۔ اگر قبل ان تجتمع علیہ الا رب، پورا عرب اس کی بات کو قبول کر لے، اس کی جماعت بن جائے، یہ دنیا میں ایک طاقت بن جائے، تو پھر تو تم ذلیل ہو جاؤ گے۔ اگر تم نے یہ تسلیم کر لیا تو یہ تمہارا بتوں کا دین، شرک کا دین، یہ تمہارا سرداری غلبہ، یہ تمہارا جھوٹ کا نظام، یہ تمہارا رشوت کا نظام، یہ تمہارا حرام خوری کا لین دین کی معاملات کا دور، یہ سارا ختم ہو جائے گا، تم ذلیل ہو جاؤ گے۔ اور دوسرا اس نے کہا فَإِن مَنَعْتُمُوهُ قُتِلْتُمْ، اور اگر تم نے اس کی راہ میں اس وقت رکاوٹ ڈالی تو تم قتل کیے جاؤ گے۔ آج اس کو کھڑے ہونے سے پہلے اس کو قتل کر دو، حالانکہ سکا بھتیجا چچا، جس نے آپ کی پیدائش پر آپ کی پیدائش کی خوشخبری دینے والی لونڈی آئی تو سب سے پہلے اس نے اس کو آزاد کر دیا۔ ابو لہب نے اپنے اس بھتیجے کی پیدائش کی خوشی میں لونڈی کو آزاد کر دیا، اس کو تحفہ بھی دیا، لیکن جب پیغام حق سناتا ہے وہی بھتیجا تو سب سے پہلے کھڑے ہو کر اس کے قتل کا منصوبہ دیتا ہے پوری قوم کا۔ ابو لہب رد عمل دیتا ہے۔ یہ دعوت پیغام حق، یہ پیغمبر کی دعوت نہیں چلنی چاہیے، یہ دین حق کا یہ تصور جو محمد الرسول اللہ دے رہے ہیں، جس میں سارے انسانوں کی نجات ہے، سارے انسانوں کی کامیابی ہے، سارے نسل آدم کی کامیابی کا پیغام ہے، اسے نہیں چلنے دینا چاہیے۔ لہذا ابو لہب کھڑا ہو گیا، اس کو پکڑو، اس کو روکو، اس کو قتل کرو، وگرنہ تم قتل ہوگے۔ ابو طالب کھڑے ہو گئے۔ ابو طالب نے کہا واللہ لنمنع ما بقینا، اللہ کی قسم جب تک ہم باقی ہیں ہم بنو ہاشم اپنے بھتیجے محمد کے حق میں ضرور کھڑے ہوں گے، ہم اس کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے، یہ ہمارا خاندان کا فرد ہے، یہ ہمارا نوجوان ہے، ہم اس کو اکیلا نہیں چھوڑیں گے۔ ابو لہب، ابو طالب سردار تھے، ابو لہب کی بات ختم ہو گئی، لوگوں کے درمیان اس کی حیثیت ہی ختم ہو گئی، کیونکہ اعتبار تو بڑے لوگوں کا ہوتا ہے۔ تو ابو طالب کی رائے نے اس رائے کو توڑ ڈالا، انہوں نے کہا واللہ لنمنع ما بقینا، اللہ کی قسم جب تک ہم باقی ہیں ہم اس کی حمایت میں کھڑے ہوں گے، ہم اس کی طرف اٹھنے والے ہر ہاتھ کو روکنے کے لیے پوری کوشش کریں گے، ہم جب تک باقی ہیں ہم اس کی حفاظت میں کھڑے ہوں گے۔ اب اس سے پتہ چلا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خطاب امت کو کچھ مسئلے سمجھاتا ہے، کچھ پیغام دیتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی کی بنیاد دعوت حق پر رکھتے ہیں کہ میری زندگی کا مقصد دعوت حق ہے، سچی بات قوم کو بتانا ہے، صحیح دین قوم کو سمجھانا ہے، اللہ کی بات قوم کو بتانی ہے۔ آج پوری دنیا انسانیت وہ کس شیطانی کلمے پر کٹھی ہے؟ وہ شیطانی دعوت پر آج دنیا انسانیت لبیک کہتے ہوئے۔ آج دنیا انسانیت ساری دنیا میں بسنے والے لوگوں کو اور اپنی قوموں کو دین حق کون سمجھائے گا، کون بتائے گا؟ اللہ کے پیغمبر پہلے دن سے کھڑے ہوئے اور یہ پیغام حق اور یہ صدائے حق لگائی اور ہر گھر تک اپنی آواز پہنچائی۔ آج دین کی آواز کیسے پہنچے گی؟ دنیا میں سارے نشریاتی ادارے، دنیا میں بولنے والی ساری قوتیں، آج ان سب کی کمان شیطانوں کے پاس ہے۔ وہ جو چاہتے ہیں ہمارے معاشروں میں چیز پھیلا دیتے ہیں، ہمارے بچوں تک پہنچ جاتی ہے۔ ہم اپنے بچوں کو وہ چیز نہیں سمجھا سکتے جو ہمارا دشمن اپنی بات ان کو پہلے سمجھا چکا ہے، ان کے ذہنوں میں ڈال چکا ہے۔ اب ہم اپنا ذہن کب تیار کریں گے؟ اب دین حق کی دعوت پر ذہن کب تیار ہوگا؟ اس کے لیے کون اٹھے گا؟ پیغمبر اٹھے ہیں اس کے لیے سب سے پہلے خود محمد الرسول اللہ۔ اپنے معاشرے میں آپ نے بنیاد ڈالی، آپ کھڑے ہو گئے، اور یہ کھڑا ہونا کیا تھا؟ یہ ہمت اور بہادری کا کام ہے، یہ بزدل لوگوں کا کام نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ اس امت کو یہ دین حق کی دعوت بہادر بناتی ہے۔ جس میں دین حق کی دعوت کا کام آئے گا وہ دنیا میں بہادر بن کے رہے گا، بزدل بن کر نہیں رہے گا۔ وہ دنیا میں کسی کے دباؤ میں نہیں آئے گا، کسی کے روب میں بھی نہیں آئے گا۔ جس دل و دماغ کے اندر یہ دعوت حق، کلمہ حق آ جاتا ہے، وہ کسی کا روب کیوں قبول کرے گا؟ وہ تو رب العالمین کے سائے میں آ گیا، وہ تو کسی اور کے دباؤ میں، لالچ میں کیوں آئے گا؟ نہ کسی کے روب میں آئے گا، نہ کسی کے دباؤ میں آئے گا۔ تو محمد الرسول اللہ پوری قوم کے اندر اکیلے کھڑے ہیں، کسی کی دباؤ میں نہیں آئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو پیغام ملا، جاؤ فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کر پیغام سناؤ۔ اکیلے جا کر فرعون کے دربار میں کھڑے ہو کر پیغام سنا رہے ہیں۔ فوج اس کے ساتھ ہے، پیسہ اس کے پاس ہے، بنی اسرائیل کی پوری قوم اس کی غلام ہے، فرعون مصر کے سارے لوگ اس کے ساتھ ہیں۔ اکیلے موسیٰ علیہ السلام دعوت حق لے کر فرعون کے دربار میں کھڑے اور اسے چیلنج کر رہے ہیں، کسی کے دباؤ میں، روب میں نہیں آتے۔ آج مسلمان کلمہ پڑھنے کے بعد ہر چیز سے ڈرتے ہیں، درختوں سے ڈرتے ہیں، پتھروں سے ڈرتے ہیں، کالی بلی سے ڈرتے ہیں، کالے کتے سے ڈرتے ہیں، کالے کپڑے سے ڈرتے ہیں، پتہ نہیں کس کس چیز سے ڈرتے ہیں جی، ہتھیاروں سے ڈرتے ہیں، بموں سے ڈرتے ہیں، ہر چیز سے ڈرتے ہیں۔ بھئی کلمہ پڑھ لینے کے بعد آپ کے اوپر ڈر کس چیز کا سوار ہے؟ جب آپ نے دعوت حق کا پیغام قبول کر لیا، محمد الرسول اللہ نے لا الہ الا اللہ کی دعوت دی، ہم نے یہ کلمہ پڑھ لیا، اب یہ دعوت دین ہمارے دل و دماغ کا حصہ ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے اس پر بہادری سکھائی کہ بہادر بن کر دنیا میں رہو، بزدل بن کر مت رہو، اپنی دین حق کی رائے دنیا میں پیش کرو، ہر میدان میں پیش کرو، ہر جگہ پیش کرو۔ ہاں، پیش کرنے کا طریقہ ضرور سیکھو، سلیقہ بھی سیکھو، دین سمجھانا کیسے، بتانا کیسے ہے، دوسروں کے سر پر لاٹھی نہیں مارنی۔ اللہ کے پیغمبر نے پیار سے باتیں کی، پیار سے باتیں سمجھائیں، دلائل سے۔ دیکھو پہلے خطاب میں کتنی باتیں سمجھا رہے ہیں، فرمایا جس طرح تم سوتے ہو اسی طرح تمہاری موت بھی آئے گی، جس طرح تم اٹھتے ہو اسی طرح تم بیدار ہوتے ہو روزانہ، اسی طرح تم دنیا میں آخری وقت میں تم اٹھائے جاؤ گے، اسی طرح تمہیں جزا بھی دی جائے گی، اللہ تمہیں سزا بھی دے گا، جنت بھی ہے جہنم بھی ہے۔ کتنی خوبصورت انداز سے اللہ کے پیغمبر پوری انسانی زندگی کے سارے مراحل، ان سب کو کس مرحلے پر تمہیں کس کس دور سے گزرنا پڑے گا، زندگی کا ہر مرحلہ سمجھا رہے ہیں۔ یہ زندگی مراحل کا نام ہے، اللہ کے پیغمبر وہ مراحل سمجھا رہے ہیں۔ اسی سے تیسری بات ہمیں پتہ چلی، مستقبل کیا ہے قوموں کا۔ مستقبل عذاب ہے، مستقبل جہنم ہے، مستقبل عذاب اور پکڑ ہے، اس کو سمجھو۔ یا مستقبل تمہارا جنت ہے، مستقبل انعامات الہیہ ہے، مستقبل اللہ کی رضامندی ہے۔ اپنے مستقبل کو آج ذہن میں رکھو۔ دین حق کی دعوت دنیا کا مستقبل بھی بتاتی ہے، آخرت کا مستقبل بھی بتاتی ہے۔
جو دعوت حق، جو دنیا کا پیغام، جو دنیا میں ایسی تعلیم جو مستقبل کی رہنمائی نہ کر سکتی ہو، وہ تعلیم کس بات کی ہے؟ اب یہ دین حق ہے جو دنیا میں ہر آنے والے دن کا، آپ کو نئے دن کا ہر پیغام، ہر آنے والے مستقبل کے دن کا پورا نقشہ آپ کے سامنے کھینچ کر بیان کرتا ہے کہ تمہیں آنے والا دن تمہارا کون سا ہوگا، اس کے بعد والا دن کون سا ہوگا، اس کے بعد والا دن تمہارا کون سا ہوگا۔ اور ذرا نبی کی سیرت کے متعلق قرآن حکیم کی تعلیمات کی اینک لگا کر ذرا زندگی کے ان مراحل کو دیکھو تو صحیح۔ کوئی قوم، اس قوم کا دن کون سا ہوگا، اس قوم کی آنے والی صبح کون سی ہوگی، آنے والی اگلی صبح کون سی ہوگی۔ اس لیے عقل مند لوگ قوموں کے اعمال، اخلاق اور کردار دیکھ کر ان کے اگلے آنے والے 10 سال 20 سال کا مطالعہ کر لیتے ہیں، یہ قوم کہاں کھڑی ہے۔ وہ کہتے ہیں اس پر تلوار مارنے کی ضرورت کیا ہے، یہ تو گوڑ سے مرنے والے ہیں جی، یہ تو ایک بات کر دو تو اسی میں مگن رہیں گے۔ اب وہ دنیا کی قومیں سمجھتی ہیں کہ آج مسلمان کتنا گر چکا ہے، لہٰذا اس سے اگلی بات ہمیں پتہ چلی کہ اپنے رشتہ داروں کا بھی انسان کو ہمدرد بن کر رہنا چاہیے۔ رسول اللہ نے پہلے خطاب میں سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں کو دعوت دی، انہیں قریب کیا اور انہیں سمجھایا، لہذا اپنے رشتہ داروں کو دین حق پر کھڑا کرنا یہ بھی ہر آدمی کی پہلی ذمہ داری ہے۔ ہمیں رسول اللہ کے اس خطاب سے یہ بھی پتہ چلا، اپنے خاندانی نظام کو علم اور شعور کی بنیاد پر مستحکم کرو، دیکھو تم دنیا میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے خطاب میں مجمع عام میں ابو لہب اٹھ کر وہ آپ کے خلاف بات کرتا ہے، لیکن اللہ کے پیغمبر طیش میں نہیں آتے، غصے میں نہیں آتے، صبر کرتے ہیں۔ آپ اس کا فوری جواب نہیں دیتے، آپ صبر کرتے ہیں، دیکھتے ہیں قوم کے اندر سے رد عمل کیا آتا ہے۔ اب اگر کوئی منفی جواب دے گا تو دعوت حق پر ہم طیش میں غصے میں نہ آئیں، ہم وقت کا انتظار کریں کہ کس وقت کس دروازے پر دستک دیں گے اور وہاں دعوت حق کے لیے وہ دروازہ کب کھلے گا، اس وقت تک صبر کریں، برداشت کریں۔ رسول اللہ نے پہلے دن سے آپ کو گالی دی جاتی ہے، برا بلا کہا جاتا ہے، لیکن صبر اور ہمت اور جرأت کے ساتھ، صبر کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، جرأت کے ساتھ کھڑے ہیں، اپنی رائے نہیں بدلتے، لیکن طیش اور غصے میں بھی نہیں آتے، صبر میں بھی، صبر و ہمت سے کام لیتے ہیں۔ آج مسلمان کی رائے کے خلاف کوئی بات ہو جائے فوراً اب آپس میں لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، طیش میں اور غصے میں آ جاتے ہیں۔ اور میں پہلے خطاب سے رسول اللہ کے پتہ چلا کہ مسلمانوں کو صبر اور استقامت سے کام کرنا پڑے گا، لہذا رسول اللہ کا یہ خطاب بھی اور اس خطاب کے فوائد اور ثمرات بھی آپ کے سامنے آ گئے۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ چلے گا۔ رسول اللہ نے اپنی زندگی میں امت محمدیہ کو جو خطابات کیے تھے، احادیث تو بہت ساری ہیں، لیکن صرف خطبات کو ہم جمعے میں بیان کریں گے کہ آپ کے خطبات کیا تھے۔ ہر خطبہ اس کا تذکرہ کیا جائے گا تاکہ خطبات نبی سے ہمیں رہنمائی مل سکے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔